رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرح ہے تو اس کا ذاتی اپنا، کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا. میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تم بھی اللہ اکبر کہو. خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے. تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے. اس حدیث پر بات کریں. اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر نیچے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، خیل شمس کا لفظ ہے، شریر گھوڑا، چھتا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہوگا. خیل شمس شریر گھوڑا، تو شریر گھوڑا دم اوپر اٹھاتا ہے، لہٰذا بات پوری فرما لیں. کتاب بھی آ گئی اور معتبر کتاب بھی آ گئی. حضرت امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں. خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا. تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا. فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا. رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا
کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے, تو بت کو گرانے کے رفتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے, تو پھر سے رفتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفتین because there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفتین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet, whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفتین.